بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصطلاحات صوفیہ کی آج کی نشست میں ہم غلبہ حال کے متعلق کچھ بیان کریں گے۔ صاحبان، حال جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر آتا ہے جب تک اس کا دل چاہتا ہے، وہ آپ کے اوپر غالب رہتا ہے، اور جب اس کا دل چاہتا ہے تو وہ اپنا غلبہ ہٹا لیتا ہے۔ چند بشری احوال یا سٹیٹس ایسے بھی ہیں جن میں شریعت نے بندوں کو معذور قرار دیا ہے، اور ان احوال میں جو اقوال و افعال سرزد ہوتے ہیں، یعنی ان سٹیٹس کے اندر آپ کی جو ایکشنز ہیں یا آپ کی جو سپیچ ہے، ان پر اسلامک جورسپروڈنس کی گرفت نہیں ہوتی، ان پر شریعت کی گرفت نہیں ہوتی۔ انہی بشری احوال میں غلبہ حال بھی ہے۔ غلبہ حال کوئی بری چیز نہیں، بلکہ فی نفسہ بہت ہی اعلیٰ اور محمود چیز ہے۔ یوں ہی مغلوب الحال شخص فی نفسہ ہی جو ہے وہ خطا کار نہیں بلکہ معذور ہوتا ہے، اور حسن نیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ مغلوب انسان یا تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مغلوب ہوتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کسی سے عداوت میں مغلوب ہوتا ہے۔ اور قرآن و حدیث میں الحب اللہ اور البغض اللہ پر مومنین کی تعریف کی گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کا قول مبارک ہے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے عداوت کی، اللہ کے لیے عطا کیا، اللہ کے لیے منع کیا، اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اللہ کی محبت یا اللہ کے لیے شدید محبت یا اللہ کے لیے شدید نفرت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایسی شدت محبت اور شدت نفرت کو بھی غلبہ حال کا نام دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات غلبہ حال کے زیر اثر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے، یعنی اس سٹیٹ کے اندر، ایک پرٹیکولر سٹیٹ کے اندر اس سے کچھ ایسا عمل ہو جاتا ہے جو کہ بظاہری طور پر شریعت کے عمومی جو سٹینڈرڈز ہیں، جو عمومی منہج ہے، اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو لعن طعن اس کی نہیں کی جا سکتی، ایسا شخص اپنے عمل میں بیچارہ معذور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اسرائیل میں کہ ہر انسان اپنے شاکلے کے مطابق عمل کرتا ہے، تو آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت پر ہے۔ مغلوبانہ احوال کو ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے دوسروں کے جذبوں کو مہمیز ملتی ہے، اور دین کے لیے اپنی کم ہمتی کا اندازہ ہوتا ہے۔ بزرگان دین کے پرمشقت ریاضات و مجاہدات اور ان کے مغلوبانہ اقوال و افعال کو جو بظاہر جادہ شریعت سے خارج معلوم ہوتے ہیں، اگر حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے تو ان کے تعلق سے بہت سی الجھنوں اور جو سوء ظن ہے اس کا خاتمہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بزرگان دین سے غلبہ و وجد اور طرب و مستی کے عالم میں جو کلمات صادر ہوتے ہیں، ان کو بھی اس حدیث کے پس منظر میں سمجھا جانا چاہیے، جس میں آیا ہے کہ ایک بندہ غلبہ مسرت کی وجہ سے اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، کہنے کی بجائے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں کہہ بیٹھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس جملے پر شرک و کفر کا کوئی فتویٰ صادر نہیں کیا، بلکہ صرف اس کو خطا قرار دیتے ہوئے اس کا عذر بھی پیش کیا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ شخص غلبہ مسرت میں خطا کر گیا ہے، اس کی جو خطا ہے
وہ اس کی اسٹیٹ کے باعث ہے، اور وہ اسٹیٹ جو ہے وہ ہیپینس کی بھی ہو سکتی ہے، وہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپریشن کی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال کوئی سی بھی حال جو ہے وہ اسٹیٹ کو بولتے ہیں، اور مقام بولتے ہیں اسٹیشن کو۔ تو جو اسٹیٹ ہوتی ہے یا جو حال ہوتا ہے وہ آپ کی مرضی سے نہیں آتا، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، وہ خود سے ہی آتا ہے، اور جب وہ خود سے آتا ہے تو پھر اس حال کے اندر، اس اسٹیٹ کے اندر، اس غلبہ حال میں مغلوب ہو کر آپ جو بھی کہتے یا کرتے ہیں اس پر شریعت کی پابندی جو ہے وہ عائد نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے جب ہم اقوال اور ان کے ملفوظات پڑھتے ہیں یا صوفی لٹریچر پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ان میں سے بہت ساری اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ غلبہ حال کے زمرے کے اندر جو ہے وہ آتی ہیں۔ تو جب ایک عام قاری جس نے صرف شریعہ کے کیلو کال ہی پڑھے ہیں اور وہ غلبہ اور غلبہ حال سے بالکل ناواقف ہے، تو جب وہ اس قسم کا لٹریچر اور اس قسم کے جملے پڑھتا ہے تو وہ پھر شرک اور کفر کے فتوے لگا دیتا ہے، جبکہ ہم نے اسی نشست میں ایک حدیث کریم سے ہی آپ کے سامنے رکھی، اسی وجہ سے کہ غلبہ حال کے اندر کہے ہوئے جملوں کے اوپر جو ہے وہ شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ اللہ کریم آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے کی توفیق ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔